السلام علیکم بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بھائی میرا وعلیکم آج ایک السلام. اور سوال ہے آپ سے کہ کیا زوم پر یا ٹیلی فون پر نکاح کر کے بچی کو بھیجنا جائز ہے یا نکاح کرنا جائز ہے؟ مطلب مجبوری ہے اگر، اور پیپرز وغیرہ کا مسئلہ ہے، یا جو ہے وہ جانے کا مسئلہ ہے اور اس میں نکاح کا ہونا ضروری ہے، تو کیا ہم زوم پر، واٹس ایپ گروپ پر یا ٹیلی فون پر نکاح کر سکتے ہیں؟ ٹیلی فون پر نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں نا تو بچے آم یا کیلے اس طرح کی چیزیں لا کر رکھ دیتے ہیں میری ٹیبل پہ، اور وہ جو ہفتے بھر میں کچھ کام کرتے رہتے ہیں نا وہ بھی مجھے میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. بہرحال اس عام اب چونکہ ہم لوگ کون سا مہینہ ہے؟ سپٹمبر کا، اور 18 تاریخ ہے، لیکن یہ عام مصر کا ہے. اور دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنا فربا آم ہے، میرے خیال سے 1.5 کلو کا آم ہے. ہر موسم میں یہاں پر فروٹس الحمدللہ رہتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، پھل اور فروٹ دونوں موجود ہیں. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ عقد الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعی، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے، زوم کے ذریعے یا کسی اور سارٹ آف میڈیا کے ذریعے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ عبداللہ السلمی سے. انہوں کیا جواب دے رہے ہیں؟ حکم عقد الزواج على مواقع التواصل يعني عن بعد مثل ایک آدمی بہت دور ہے لیکن شادی کرنا چاہتا ہے، بیوی اس کی انڈیا پاکستان میں ہے جس سے وہ نکاح کر رہا ہے منگیتر. تو ایسی صورت میں کیا کنڈیشنز ہیں، کیا ضروریات ہیں؟ لكن هل هناك اشتراطات کیا ایسی کچھ شرائط ہیں جو کہ اس کو یاد رکھنی چاہیے اس طرح کے کیسز میں کہ انٹرنیٹ پر، زوم پر یا واٹس ایپ پر نکاح کیا جا رہا ہو؟ تو من المعلوم أن عقد الزواج عقد يجب أن يعطاه أحكامه وضوابطه. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ بات جان لینا بے حد ضروری ہے کہ نکاح کے کچھ احکام ہیں اور ان شرائط پر مکمل طور پر عمل کرنے سے ہی نکاح وجود میں ہوتا ہے، الشارع الحكيم به اور شریعت نے اس کی مکمل طور پر رہنمائی کی ہے. وهو أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين، فإذا تم تعيين الزوجين فهذا أحد أركان وشروطه. یہاں دو جو لڑکا اور لڑکی ہے یا منگیتر ہیں آپس میں، ان دونوں کا راضی ہونا یہ شرط ہے. الثاني أن يكون ثمة ولي فلا نكاح إلا بولي. یہاں دوسری جو شرط ہے وہ ولی کی اجازت، ولی کا راضی ہونا شرط ہے. ولی کا مطلب باپ لڑکی کا، لڑکے کا نہیں، لڑکی کا. وشاهد عدل كما جاء اور في الحديث. دو گواہوں کی بھی ضرورت ہے جیسے کہ احادیث میں وارد ہوا ہے. أبي موسى وغيره. ابو موسیٰ وغیرہ. الثالث أن يكون لا بد فيه من شاهدين. لا بد من شاہدین، تو دو گواہ جیسے بتایا، دو گواہ ہونے چاہیے. والرابع لا بد فيه أيضا من الصيغة، فأن يقول أنكحتك أو زوجتك. یہاں جو چوتھی چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ صیغہ بھی استعمال ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی نکاح میں، یا کوئی پڑھانے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کا نکاح آپ سے کیا ہے. لفظا يدل عليه كما هو مذهب الحنفية والمالكية وإحدى روايتنا أحمد. والخامس أنه لا بد فيه من مهر، ولكن لا يلزم تعيين المهر بمعنى أنه يحدده، فإن حدده فوجب وإلا صار مهر المثل. یہاں مہر کی بھی باقاعدہ طور پر اعلان ہونا چاہیے، لیکن اگر اعلان نہیں ہے اور ڈیسائیڈ کر لیا ہے میاں بیوی کے درمیان کہ اتنا مہر دیا جائے گا تو نکاح درست ہے، مہر بھی ہونے چاہیے. مہر کی مراد یہ نہیں ہے کہ کروڑوں روپے آپ دیں، بلکہ جو استطاعت ہے آپ کی وہ دے دیجئے، اور اس میں کوئی تکلف جیسے کہ شادی بیاہوں میں بہت اخراجات ہوتے ہیں لیکن مہر میں کنجوسی ہوتی ہے، تو یہ مہر کی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. مہر میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک مکہ مکرمہ میں، ابھی پچھلے دنوں ایک وہ آیا تھا آرٹیکل، 1 ریال میں اس نے اپنی بچی کا نکاح کیا. اسی طریقے سے
ایک عورت نے ایک صورت کے بدلے کہ مجھے یہ صورت یاد کرا دیجئے میں آپ کے نکاح میں یہ میرا مہر ہے، تو ایسی بھی شخصیات موجود ہیں. هذا هو من حيث الأصل. هذا هو من حيث الأصل. قرار مجمع الفقه الإسلامي لأجل عدم التلاعب بأن يكون النكاح بعيدا عن برامج التواصل الاجتماعي. بہت بنیادی بات شیخ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ اس میں گھپلے کے امکانات موجود ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت گھپلے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو هذا في حال الظروف الطبيعية. فی حالت ظروف الطبیعہ، جبکہ ہم بالکل آرڈنری ڈیز میں ہوں تو آپ جا کے دلہن کو لا سکتے ہیں اور میاں بیوی ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں کر سکتے ہیں. وجدت ظروف تمنع من اذا كان ظروف ایسے ہوں اور حالات ایسے ہوں، جیسے کچھ پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کرونا میں پوری دنیا ٹھپ ہو گئی تھی، آنا جانا بند ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں زوم پر یا آن لائن پوری دنیا کام کر رہی تھی، تو نکاح بھی زوم پر یا آن لائن ہو سکتا ہے. ويضطر الناس إلى إيجاد النكاح مثل ما وجد في جائحة كورونا فإنه متى ما میں نے جیسے عرض کیا ہے جیسے کہ کورونا کے دنوں میں ساری چیزیں آن لائن ہو رہی تھی، الشروط التي ذكرناها تعيين تو یہ الولي والشاهدين والصيغة والمهر فإنه يجوز حينئذ ثم فإنه يجوز، تو یہ اسی کے مترادف عمل ہے کہ ایک آدمی جیسے کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اب میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھے دیکھ رہی ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب روم کا وہی حکم ہوگا جو کہ آن لائن نکاح کا ہوگا، تو کوئی بھی آدمی اگر اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ صیغہ ضرور استعمال کرے، ایسا نہیں ہے کہ اشاروں میں ہو جائے. وہ جو حدیث بعض اہل علم نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے کہ ثلاثہن جدہن، وہ جو تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تین کام ایسے ہیں کہ مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں، تو شیخ مصطفیٰ العدوی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث میں بہرحال علماء کا کلام ہے اور صیغہ بے حد ضروری ہے. تو نکاح کے لیے جو شرائط ہیں وہ آپ نے سن لیا ہے. ایجاب و قبول نکاح کے ارکان میں شامل ہوتا ہے، اور ایجاب و قبول کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے. ایجاب ولی یا اس کے وکیل کی جانب سے صادر شدہ الفاظ کو کہتے ہیں، اور خاوند یا اس کے وکیل کی جانب سے صادر شدہ الفاظ کو قبول کیا کہا جاتا ہے. ایجاب و قبول میں شرط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہو، اور جب تک کہ مجلس میں ہو تو ایجاب کے بعد قبول میں تاخیر صحیح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسی مجلس میں کسی دوسرے ایسے کام میں مشغول نہ ہو جس سے کہ عام طور پر ایجاب و قبول ختم ہو جائے، چاہے فاصلہ کتنا ہی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طریقے سے اہل علم نے اسلامی فقہ اکیڈمی کا بھی شیخ سلمی نے تذکرہ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ فقہ اکیڈمی نے جدید وسائل کے ذریعے معاہدہ جات جو کہ طے کرنے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کر لیے ہیں تو قواعد اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کی جتنی بھی امور ہیں وہ جائز ہیں. سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا جواب یہ ہے کہ ان ایام میں دھوکہ اور فراڈ کی کثرت اور لوگوں کو ایک دوسرے کی آواز کی نقل اتارنے کی مہارت اور دوسرے کی آواز میں کلام کرنے کا تجربہ دیکھتے ہوئے، حتیٰ کہ اس وقت تک ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں چھوٹے بڑے سے مرد اور عورت بچوں کی آواز نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ان کی آواز میں بات چیت بھی کر سکتا ہے، اور مختلف زبانوں میں بات کر کے سامع کے ذہن میں کئی ایک شخص کی تصویر اجاگر کر سکتا ہے. تو وہ ایک اکیلا شخص بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامی میں شرمگاہوں کی حفاظت اور عفت اور عصمت کی دیکھ بھال اور دوسرے معاملات میں سے بھی اسی طرح احتیاط اور دیکھ بھال کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی کی رائے یہ ہے کہ عقد نکاح میں ایجاب و قبول اور وکیل بنانے کو ٹیلی فون کالز پر انحصار نہ کیا جائے تاکہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد پورے ہو سکیں اور شرمگاہوں اور عفت و عصمت کی مزید حفاظت ہو سکے، اور اہل ہوا اور خواہش و اس کے پیروکار کو وہ فراڈ اور دھوکہ نہ دے سکیں. کمیٹی کی رائے یہ ہے البتہ
کمیٹی کی رائے یہی ہے کہ عقد نکاح کے ایجاب و قبول اور وکیل بنانے میں ٹیلیفونک رابطوں پر اعتماد نہ کیا جائے تاکہ مقاصد شریعت کو صحیح طور پر مکمل حاصل کیا جا سکے. لیکن اگر ضرورت اس بات کی ہو، جیسے کہ شیخ سلمی نے فرمایا کہ ضرورت اگر اس بات کی ہو تو ویب سائٹ کے ذریعے جب کہ تمام لوگ ثقہ ہوں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں، جانتے ہوں، اور جو حکم مجلس کا ہو وہی حکم اس پر زوم کی میٹنگ پر بھی لاگو ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا آن لائن بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.